ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید زرغام حسین ابن جناب سید نثار حسین و مرحومہ و مغفورہ سیدہ اختری بیگم بنت جناب سید انور حسین کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ مومنین کرام، یہ مجلس بعنوان مجلس ترحیم، بعنوان مجلس ایصال ثواب، میرے ایک بہت ہی عزیز محترم اور مخلص دوست جناب سید جمشید اختر صاحب کے پیرنٹس، ان کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی گئی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ ان 2 مرحوم کی روح کے اوپر اپنی رحمت خاص نازل فرمائے اور ان کی قبریں روشن ہیں، منور ہیں، نورانی ہیں، ان کی روشنیوں میں اضافہ فرمائے۔ مجلس کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور چونکہ یہ مجلس در حقیقت یہ آن لائن ہو رہی ہے، لہذا اسے بھی پیش نظر رکھتے ہوئے آج آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد خداوند متعال ہو رہا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ دیکھو، اگر تم میں کوئی آخرت کے لیے کھیتی کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں خود انوالو ہو جاتے ہیں
خود شامل ہو جاتے ہیں، ہم اس کی مدد کر کے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور اگر کوئی دنیا کے لیے کھیتی کرنا چاہے تو مجھے کوئی آبجیکشن، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نوتہ منہا، اگر کوئی دنیا کے لیے کھیتی کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا بھی عطا کر دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں ہم اسے کچھ دینے والے نہیں ہیں۔ کیا مقصد؟ بہت ہی واضح اور کھل کر اللہ نے یہ بیان کیا کہ ہم نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، تم چاہے دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے کام کرو تو میں تمہیں دنیا عطا کروں گا، اور اگر تم آخرت کے لیے کام کرنا چاہو گے دنیا میں رہ کر تو ہم تمہیں آخرت میں عطا کریں گے۔ لیکن بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ جب آخرت کی بات آئی تو اللہ نے کہا ہم اضافہ کریں گے، لیکن جب دنیا کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ ہم اضافہ کریں گے، بلکہ کہا ہم تمہیں دنیا عطا کریں گے۔ فرعون نے دنیا مانگا، اللہ نے دنیا عطا کر دیا۔ نمرود نے دنیا مانگا، اللہ نے دنیا عطا کر دیا۔ ابو لہب نے دنیا مانگا، اللہ نے دنیا عطا کر دیا۔ ابو جہل نے دنیا مانگا، اللہ نے دنیا عطا کر دیا۔ لیکن جو بندگان خدا دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کام کرنا، جنہوں نے کام کرنے کی کوشش کی، اللہ نے انہیں آخرت عطا کیا اور آواز دی کہ یہ جو آخرت والی عطا ہے یہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی تمہیں ملے گا اس کا ایک وقت معین ہے۔ ایک انسان کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، انسان کی ایک عمر کتنی ہوتی ہے؟ آپ یہی تو کہیں گے نا، مثلا 80 سال، 90 سال، 100 سال۔ تو ایک انسان اگر دنیا مانگ رہا ہے، آخرت کو نہیں مانگ رہا ہے، تو اسے جو کچھ بھی ملے گا وہ مثلا 100 سال کے لیے ملے گا۔ لیکن جو آخرت مانگ رہا ہے اسے کتنا ملے گا؟ اب تصور کیجئے، جو آخرت مانگ رہا ہے اسے کتنا ملے گا؟ جنات عدن التی تجری من تحتها الانہار۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں وہ جنت عطا کی جائے گی جو عدن ہے۔ عدن کا مطلب ہوتا ہے باقی رہنے والی جنت، جو کبھی ختم ہونے والی، جی آپ میرے ساتھ رہیے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جنات عدن التی، وہ جنت جو عدن ہے وہ تمہیں عطا کریں گے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا یہ دار الفنا، الدنیا دار الفنا۔ تو انسان دو طرح کے ہیں، بہت ہی اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ انسان دو طرح کے ہیں، ایک دار الفنا کے لیے نعمتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور دوسرے دار البقا کے لیے نعمتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو جب تک دار الفنا ہے وہ نعمتیں پائی جائیں گی، لیکن دار البقا میں چونکہ آخرت باقی رہنے والی ہے، تو جب تک آخرت باقی رہے گی نعمتیں بھی باقی رہیں گی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں جو علماء نے مثال دی ہے، بہت ہی حسین مثال دی ہے۔ یہ دنیا کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ ایک گلاس پانی کی مثال ہے، اور آخرت کی مثال ایک سمندر کی مثال ہے۔ آپ اسے غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا، ایک گلاس پانی آپ نے لیا، میں نے جو ابھی پانی پیا ہے، یہ ایک گلاس پانی آپ نے اسے اگر زمین میں ڈال دیا، بہت توجہ کیجئے گا، شاید کوئی بات میں آپ تک پہنچا سکوں۔ ایک گلاس پانی آپ نے لیا اور اسے آپ نے
زمین پہ ڈال دیا تو انصاف سے بتائیے کہ یہ پانی کا وجود رہے گا، ختم ہو جائے گا؟ زمین سوکھ لے گی، مٹی اس کے وجود کو ختم کر دے گی۔ لیکن اگر یہی ایک گلاس پانی آپ سمندر میں ڈال دیں گے تو جب تک سمندر باقی رہے گا یہ ایک گلاس پانی بھی باقی رہے گا۔ آپ توجہ کر رہے ہیں نا؟ یعنی جب تک سمندر ہے تو دنیا کی مثال جو ہے یہ ہے کہ اس کی عمر کم ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ انسان کتنا نادان ہے، میں اسے دار البقا کے لیے آمادہ کر رہا ہوں، اسے ہمیشہ باقی رہنے والے جہان کے لیے، عالم کے لیے آمادہ کر رہا ہوں، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ اس دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے کہ جہاں پر فنا ہی فنا ہے، مٹ جانے والی ہے۔ اگر میری بات ابھی بھی واضح نہیں ہوئی ہے تو آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث کا سہارا مجھے لینے دیجیے۔ میری تمام باتوں کو آپ بھول جائیے، لیکن اب جو میں کہنے جا رہا ہوں، جو میری بات ہے، آپ اس کی طرف متوجہ رہیے گا۔ ایک شخص، ایک صحابی رسول، اور بڑا نیک تھا یہ صحابی رسول، ہمارا اس صحابی کو سلام ہو، آتا ہے پیغمبر اسلام کے پاس، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ دنیا کی عمر تو ہم جانتے ہیں، ایک شخص کی عمر کیا ہوتی ہے ہم سب کو معلوم ہے، لیکن آخرت کی عمر کتنی ہے؟ جب ہم یہاں سے نکل کر وہاں جائیں گے تو کتنے سال وہاں پر رہیں گے؟ اب جو جواب دیا ہے پیغمبر نے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں وہ دنیا جو اس دنیا کے بعد شروع ہوگی، جسے عالم آخرت کہتے ہیں، اس کی عمر اتنی زیادہ ہے کہ تم سمجھ بھی نہیں سکتے ہو۔ اب اسے میں اپنی زبان میں کہوں، آج کی لینگویج میں، گویا پیغمبر نے کہا تم اسے احاطہ نہیں کر سکتے ہو۔ اس کا ترجمہ آج کی زبان میں کیا جائے، آج جو جوانوں کی جو لینگویج ہے ان کی زبان میں، گویا پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ آخرت کی عمر اتنی زیادہ ہے کہ تمہارا سپر کمپیوٹر بھی اسے کاؤنٹ کرتے کرتے فیل ہو جائے گا۔ اتنے زیرو آپ لگائیں گے کہ زیرو لگاتے لگاتے تھک جائیں گے۔ پیغمبر نے گویا یہ بات کہی، ایسا کہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا کہ تم آخرت کی عمر کو شمار نہیں کر سکتے۔ بات واضح ہو رہی ہے نا جی؟ آخرت کی عمر اتنی زیادہ ہے، یو کین ناٹ کاؤنٹ، تم اسے کین ناٹ کاؤنٹ اٹ، تم اسے شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ ہے۔ اچھا یہ صحابی بھی بڑا اچھا تھا، اس صحابی نے کیا کیا؟ نہیں یا رسول اللہ آپ کو بتانا پڑے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول ہم کو بتانا پڑے گا کہ آخرت کی عمر کتنی ہوتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہ مکالمہ ہے، یہ کنورزیشن ہے پیغمبر کا اور صحابی پیغمبر کا، اسے آپ سے نظر ہوتا۔ صحابی مچلا ہوا ہے، ضد کر رہا ہے، اے اللہ کے رسول آپ کو بتانا پڑے گا کہ آخرت کی عمر جی کتنی ہے۔ پیغمبر نے جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اب کہا دیکھو میں تمہیں گن کے تو نہیں بتا سکتا ہوں، کاؤنٹ کر کے تو نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن تمہیں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا سکتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ مثال کے ذریعے سے سمجھائیے۔ پیغمبر نے کہا تم ایک بہت ہی بڑے، ایک ایسے سمندر کا تصور اور خیال اپنے ذہن میں لاؤ جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ بہت توجہ کیجیے گا، ایک ایسا سمندر، ایک ایسا اوقیانوس
کہ جس کا کوئی کنارہ نہ ہو. تصور کرو تم سے کوئی پوچھے کہ اس میں کتنے قطرے ہیں تو کیا تم بتا سکتے ہو؟ تم شمار کر سکتے ہو؟ اب سنیے جو پیغمبر نے بات کہی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس سمندر کے اندر تم اپنی ایک انگلی ڈالو, اس انگلی کو باہر نکالو, تمہاری انگلی میں جو 2-4 ڈراپ قطرے پانی کے موجود ہیں یہ دنیا کی عمر ہے, اور وہ پانی جو سمندر میں پایا جا رہا ہے یہ آخرت کی عمر ہے. آپ نے اندازہ لگایا کتنا؟ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو آخرت کے لیے جینا چاہے گا, وہاں پر رہنے کے لیے انتظام کر رہا ہے, ہم اسے وہاں دے دیں گے. اور جو دنیا کے لیے کام کرنا چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں ہی عطا کر دیں گے. لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, آخرت میں تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا. جو کچھ کرنا ہے تم نے یہاں کے لیے کیا ہے, وہاں پر. اس لیے انسان کامل وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر وہاں کے لیے کام کرے. میں ایک بہت اچھے مبصر ہیں, ان کا یہ جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے یہ ہیں کہ جب تم آلاسکا جاتے ہو تو ہندوستان سے برف لے کر نہیں جاتے, آئس لے کر نہیں جاتے ہو, بلکہ آلاسکا جانا ہے نا جہاں 60 - ٹیمپریچر ہوتا ہے 60 ڈگری. آپ جب آلاسکا جائیں گے تو ہندوستان سے برف لے کر نہیں جائیں گے بلکہ گرم لباس لے کر جائیں گے. ایسے یہاں سے وہاں جانا ہے تو جو چیز وہاں کام آئے گی آخرت میں, ہمیں اسے ہندوستان سے لے کر یعنی اس دنیا سے لے کر اس دنیا میں جانا ہے. ایک مثال اور دے دوں تاکہ میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے بھی جو اس وقت بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے ہیں ان کے لیے بھی میں عرض کر دوں. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو جوان بھائی ہیں وہ اس وقت مجلس سن رہے ہوں گے, موبائل وغیرہ سے دور رہیں گے انشاءاللہ, کیونکہ آج کل تو یہ بیماری ہم سب جانتے ہیں کہ عام ہو گئی ہے. اب تو فرش ازا پہ بھی کہیں کہیں دیکھا گیا ہے کہ ایک ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے اور وہ بچے جو ہیں موبائل میں مصروف ہیں. سنے ذرا محترم, یہ اس دنیا کے لیے ہمیں کام نہیں کرنا ہے, آخرت کے لیے کام کرنا ہے. دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کام کرنا ہے. آپ امریکہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ روپیہ لے کے جاتے ہیں, انڈین روپیز لے کے جاتے ہیں؟ نہیں, آپ کو جب یہاں سے وہاں جانا ہے اور امریکہ کی دکان میں شاپنگ کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہاں کے روپے کو وہاں کے حساب سے جو استعمال ہو رہا ہے اس میں تبدیل کر دیتے ہیں, کنورٹ کر دیتے ہیں. تم یہ چاہتے ہو اسی طریقے سے اگر یہاں سے وہاں جانا ہے یعنی عالم آخرت میں جانا ہے تو یہاں کے عمل کو تمہیں ثواب میں تبدیل کرنا ہوگا. اگر روپیہ ڈالر میں تبدیل ہو سکتا ہے تو عمل خیر ثواب میں تبدیل ہو سکتا ہے, عمل خیر جنت میں تبدیل ہو سکتا ہے, عمل خیر نعمات بہشت میں تبدیل ہو سکتا ہے. یہاں پر نیک عمل کرتے جاؤ گے وہاں تمہیں ثواب ملتا جائے گا. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ خیال رکھیں, یہ سوچیں کہ اس دنیا میں ہم کو رہنا ضرور ہے لیکن رہنا کہاں کے لیے ہے؟ وہاں کے لیے. قدم بما قدمت ایدیہم قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم. کیا مقصد ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے وہاں کچھ بھیجا نہیں,
جہاں بھیجنا چاہیے تھا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ وہاں جانے کے لیے گھبرا رہے ہیں, ڈر رہے ہیں. چلیے بات آ گئی ہے تو ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور یہ حدیث بہت ہی جاذب و جالب ہے. جناب ابو ذر غفاری کے پاس سنیں, میں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا, اس حدیث کے بعد انشاءاللہ ربط مصائب. جناب ابو ذر غفاری کے پاس ایک صحابی رسول آتا ہے, ایک سوال کرتا ہے اور کیا کہتا ہے, یا ابا ذر کنتا مع رسول اللہ, آپ رسول اللہ کے ساتھ بہت رہے, ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, یہ صحابی رسول ہے لیکن جناب ابو ذر کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے اور ان سے سوال کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے کہ یہ وہ صحابی ہے کہ جس کا رشتہ شہر علم سے بھی مضبوط ہے اور دروازے کے شہر علم کے دروازے سے بھی مضبوط ہے, باب علم سے بھی. چنانچہ جانتے ہیں, کہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ تھے, ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جناب ابو ذر نے کہا وہ کون سا سوال ہے؟ اس واقعے کو, اس حدیث کو یا اس روایت کو آیت اللہ العظمی شیخ ناصر مکارم شیرازی نے اپنی کتاب تفسیر نمونہ میں لکھا ہے, اسے سنے ذرا. مطلب جناب ابو ذر سے پوچھتا ہے, یہ بتائیے کہ لوگ وہاں جاتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں, موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے جو جواب دیا اسے سنیں. جناب ابو ذر کہتے ہیں, لأنکم امرتم الدنیا وخربتم الآخرہ وتکرہون ان تنتقلوا من العمران الى الخراب. اللہ اکبر, بہت توجہ کیجیے, کیا بات کہی جناب ابو ذر نے. جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ تم کیوں ڈرتے ہو وہاں جانے کے لیے, آخرت میں جانے کے لیے. انکم امرتم الدنیا, کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کر لیا. وخربتم الآخرہ, اور آخرت کو ویران کر دیا, کھنڈر میں تبدیل کر دیا. اللہ اکبر. وتکرہون ان تنتقلوا من العمران الى الخراب, اور تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ تم آبادی سے نکل کر کھنڈر کی طرف چلے جاؤ, ٹوٹی ہوئی بلڈنگ کی طرف چلے جاؤ. جو اچھی بلڈنگ میں رہنے کا عادی ہوگا وہ کھنڈر میں کبھی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تم نے دنیا کو تو آباد کیا ہے, اسے تو حسین بلڈنگ میں تبدیل کر دیا, لیکن جو آخرت کا تمہارا مکان تھا تم نے اسے کھنڈر میں تبدیل کر دیا. اب تم کیسے کھنڈر میں جانا گوارا کرو گے؟ اسے کہتے ہیں اہل بیت کے در کی غلامی کا شرف, کہ ابو ذر غفاری نے ایسی مثال پیش کی کہ آج بھی اس مثال پر دنیا ناز کر رہی ہے کہ در اہل بیت کا ایک شاگرد ہے جو کس طریقے سے علم و معارف کے دریا بہا رہا ہے. یہ جناب ابو ذر محترم. بس میں اس زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا ہوں. میرے عزیز اور میرے بہت ہی محترم بھائی اور دوست جناب جمشید بھائی کے والدین کے اصال ثواب کی مجلس تھی, اس لیے میں نے مجلس کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس قلیل مختصر لیکن اہم عبادت کو انشاءاللہ قبول فرمائے. ہاں عزیزو, ہمارے مرنے والے, ہمارے مرحوم, یہ دنیا پرست نہیں ہوتے. انہوں نے چونکہ وہاں کے لیے کام کیا ہے, اس لیے جب وہاں جاتے ہیں, ایک روایت چلیے اور سنا دیتا ہوں آپ کو, بالکل ابھی ابھی ذہن میں آئی, کہ جب مومن مرتا ہے, جب مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے, تو اس کے چاہنے والے تو گریہ کرتے ہیں, لیکن خود
جو مرتا ہے اگر مومن ہے تو وہ پروردگار سے ایک شکوہ کرتا ہے. اللہ سے آپ شکوہ کر سکتے ہیں. اللہم انی اشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا، اے میرے پروردگار میں شکایت کرتا ہوں کہ میرا نبی موجود نہیں ہے، ہمارا ولی پردے غیب میں ہے. ہم شکایت تو کر سکتے ہیں. تو یہ وہاں پر شکایت کرے گا، اللہ سے کہے گا پروردگار دنیا میں اتنی دیر کیوں رکھا اور پہلے تو نے کیوں نہیں بلا لیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہاں پر اس کو وہ نعمتیں عطا کی جائیں گی جو دنیا کے مقابلے میں کمپیریزن اس کا نہیں ہو سکتا ہے، جو قابل مقایسہ نہیں ہے، تو وہ یہ کہے گا پروردگار اتنی دیر کیوں کر دی؟ ہاں، پسماندگان کے لیے، دوستوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے یہ جدائی باعث تکلیف ہے، اسے اذیت ہوتی ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے. لہذا عزیزان محترم یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ موت مومن کے لیے مصیبت نہیں ہے بلکہ راحت ہے. موت مومنین کے لیے باعث سکون ہے. شب عاشور امام حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے یہی تو کہا تھا، صبرن یا بنی الکرام، اے فرزندان کرم صبر کرو، کیونکہ اب کل جو عاشور کا دن آنے والا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ عاشور کا دن جو ہے یہ تمہیں مصیبتوں سے نکال کر راحتوں کی طرف لے جائے گا، اذیتوں سے نکال کر آسانیوں کی طرف لے جائے گا. یہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اعلان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو جہباز ہیں یہ وہ ہیں کہ جو موت سے نہیں گھبراتے، اور یہ ثابت بھی کیا انہوں نے. لیکن عزادارو جب صبح عاشور آئی ہے، ہر شہید جام شہادت نوش کر رہا ہے، یہاں تک کہ میں چاہتا ہوں کہ آج ایک حسین کے ایک جانباز کا تذکرہ کروں، اور وہ کون ہے؟ جس کا نام ہے وہب کلبی. جناب وہب کلبی عاشور کے دن امام حسین کی خدمت میں آئے. یہ جانتے ہیں کون ہے وہب کلبی؟ ابھی چند دن پہلے ان کی شادی ہوئی ہے، ابھی ان کی ہتھیلیوں کی مہندی بھی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی نئی شادی، اور کربلا میں امام حسین کی خدمت میں آئے، ہاتھوں کو جوڑا، مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. آقا مجھے امام حسین نے ایک جملہ کہا، وہب اگر تو دنیا سے چلا جائے گا، اگر تو دنیا سے رخصت ہو جائے گا وہب، تو تیری ماں کیسے زندہ رہے گی؟ اتنے میں پشت خیمہ ماں چھپی ہوئی تھی، سامنے آ گئی. آقا مولا آپ میرے فرزند کو مقتل میں بھیج دیجیے. جملہ سنیں گے کیا کہا مادر وہب نے؟ میں نہیں چاہتی کہ جب قیامت کے دن ہر ماں اپنے بچوں کو افتخار کرے اور میں فاطمہ زہرا کے سامنے آؤں تو مجھے ان سے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. میں چاہتی یہ ہوں کہ میرے لال کو مقتل میں بھیج دیجیے. اللہ اکبر! کیسا ایمان ہے، کیسا اعتقاد ہے کہ چند دن پہلے حسین سے ملاقات ہوئی اور امام حسین نے اس طریقے سے ان کے دلوں میں شمع ایمان روشن کر دیا کہ آج اپنے جوان فرزند کو مقتل میں بھیجنے کے لیے ماں تیار ہو رہی ہے، اپنے جوان فرزند کو. پھر امام حسین کہتے ہیں وہب یہ بھی تو ہے نا کہ تیری ابھی نئی شادی ہوئی ہے، تیری زوجہ پر کیا گزرے گی؟ اتنے میں زوجہ سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے مولا
میں کسی طریقے سے اپنی زندگی بسر کر لوں گی، آپ میری فکر نہ کیجئے، میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا شوہر آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دے۔ امام حسین نے جناب وہب کلبی کو گھوڑے پر سوار کیا، اللہ اکبر، گھوڑے پر سوار کیا جناب وہب کلبی کو اور ایک مرتبہ مقتل میں بھیجا۔ بس میں نے ختم کیا عزیزو، بس 2 جملے اور سن لیجئے اور آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ جناب وہب مقتل میں گئے، کچھ دیر جنگ کی، دشمنوں سے شدید مقابلہ کیا، بہت سو کو واصل جہنم کیا، اور واصل جہنم کرنے کے بعد آزادارو جانتے ہیں وہب زمین کربلا پر آئے، ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے اپنے خنجر کو نکالا اور نکالنے کے بعد وہب کے سر کو ان کے جسم سے جدا کر دیا۔ ایک ظالم نے کیا ظلم کیا، سر کو لیا۔ اللہ کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے جو وہب کی ماں نے یہ منظر دیکھا۔ ایک مرتبہ سر کو لیا، وہب کی ماں کے خیمے کے قریب آیا اور آنے کے بعد اس نے اس سر کو وہب کے خیمے کے قریب پھینک دیا، وہب کے ماں کے پاس پھینک دیا۔ عزادارو جملہ سنیں گے، ایک مرتبہ وہب کی ماں نے اس سر کو لے کر مقتل کی طرف گئیں اور لے جانے کے بعد ظالموں کے قریب پھینک دیا اور ایک جملہ کہا، تمہیں معلوم نہیں میں نے اپنے بیٹے کو حسین سے سفر سے صدقہ اتار دیا ہے، تمہیں معلوم ہے جب صدقہ دے دیا جاتا ہے تو پھر واپس نہیں لیا جاتا۔ اللہ اکبر، جناب وہب کا جنازہ آیا، جناب زینب کو خبر ملی وہب آئے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب ایک خیمے میں گئیں، بیبیوں کو جمع کیا، اے ام کلثوم، اے رباب، اے رقیہ، اے سکینہ، ساری بیبیوں کو جمع کیا اور اس کے بعد وہب کی بیوی کو بلایا، وہب کی ماں کو بلایا اور بیٹھ گئیں اور آواز دی کہ ہم تمہیں تمہارے بیٹے کی شہادت کا پرسہ دیتے ہیں۔ اور پھر زوجہ کی طرف مخاطب ہوئی اور آواز دی، اے زوجہ وہب، ہم تمہیں تمہارے شوہر کی شہادت پہ پرسہ دیتے ہیں۔ میں کہوں گا شہزادی زینب دست ادب جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ جب وہب دنیا سے گیا تو کم سے کم وہب کے لیے اتنا تو ہوا کہ ان کی ماں کو پرسہ دینے کے لیے لوگ موجود تھے، ان کی زوجہ کو پرسہ دینے کے لیے لوگ موجود تھے، لیکن آئے جب حسین کی شہادت واقع ہوئی تو کوئی پرسہ دینے نہ آیا۔ ارے میں نے غلط کہا، پرسہ دینے لوگ آئے لیکن کس طریقے سے آئے؟ ہاتھوں میں آگ لیے ہوئے ہیں، نیزہ لیے ہوئے ہیں، آگ سے خیموں کو جلا رہے ہیں، نیزوں سے بیویوں کی ردائیں چھین رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ